میرا نام اسلم ہے اور میں کئی سالوں سے لندن میں نوکری کر رہا تھا۔ پردیس میں تنہائی کا عذاب کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بات ہم پردیسی جانتے ہیں، اور میں تو پردیس میں رہ کے دن رات اپنی بیوی کی فکر میں گھلتا رہتا تھا۔ میری اماں کی وفات کے بعد وہ بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی۔ میری اور شادیہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ہماری محبت فیس بک پر شروع ہوئی تھی اور جب میں چھٹی پر پاکستان آیا تو میں نے اس سے شادی کر لی تھی، اور نوکری کی خاطر مجھے دوبارہ واپس لندن پہنچنا تھا، اس لیے میں شادی کے 1 مہینے بعد اسے اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر لندن آ گیا تھا۔ میری اماں کافی سالوں سے میرے بغیر اکیلے رہ رہی تھیں۔ جب میری بیوی شادی کر ان کے ساتھ رہنے لگی تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں دنگ رہ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ شادیہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں کو بہت ساری بیماریاں ہیں اور وہ مجھ سے اپنی بیماریوں کی باتیں چھپاتی ہیں۔ یہ تو سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں اٹی کٹی اور بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہی ہیں۔ شادیہ نے مجھے بتایا کہ میری اماں میری پریشانی کا سوچ کر مجھ کو کچھ نہیں بتاتی تھی، اس لیے میں بھی ان سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ شادیہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور پھر اس نے اماں کے علاج کے لیے مجھ سے مزید پیسے منگوائے اور اماں کا علاج شروع کر دیا۔ شادیہ پابندی سے مجھ سے فون پر رابطے میں رہتی اور امی کی طبیعت کے بارے میں مجھے بتاتی رہتی۔ میں خوش تھا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس سے میری ماں کا بہت زیادہ خیال ہے۔ جب بھی میں اپنی ماں سے بات کرنے کی خواہش کا ظاہر کرتا تو پتہ چلتا کہ اماں سو رہی ہیں، اور شادیہ ویڈیو کال پر میری سوتی ہوئی اماں مجھے دکھا دیا کرتی تھی اور مجھے اطمینان ہو جاتا۔ میری شادی کو یہ 4تھا مہینہ تھا۔ میں دفتر میں اپنے کاموں میں مصروف تھا جب ایک دن میرے دوست نے آ کر مجھے بتایا کہ تیرے گھر سے فون آیا ہے۔ تب میں فوراً کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف بھاگا۔ میں لندن کی جس کمپنی میں ملازمت کیا کرتا تھا وہاں دوران ملازمت موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے دن کے اوقات میں جب بھی گھر سے فون آتا دفتر کے نمبر پر ہی آتا تھا، لیکن دن کے وقت میں یہ فون کسی بہت ہی ضروری بات کے لیے آیا کرتا تھا، اور اس لیے میں گھبرا کر فون کی طرف بھاگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے شادیہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اماں ہم میں نہیں رہی، اماں فوت ہو گئی ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں 4 مہینے پہلے ہی اپنی اماں کو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بیمار تھیں، لیکن اس قدر بھی بیمار نہ تھیں کہ یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میں تو اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے دوستوں نے مجھے جیسے تیسے سنبھالا، پھر کمپنی کے مالک سے بات کی اور مجھے ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی اور میں اگلی فلائٹ سے گھر لوٹا تو اپنی اماں کا مردہ وجود دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ میں اتنا بد نصیب تھا کہ اپنی ماں سے آخری ملاقات بھی نہ کر پایا تھا۔ میں تو بس پردیس میں رہ کر پیسے کماتا اور ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ یہاں کیا کرتی تھیں، کیا حالات تھے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر میری بیوی مجھے ان کی بیماری کے بارے میں نہ بتاتی تو شاید میں اب بھی غافل ہی رہتا۔ شادیہ نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا، اور جب ایک ہفتہ بعد مجھے واپس لندن جانا تھا تب میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اب میں شادیہ کو کس کے سہارے پر چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس کے والدین کا گھر دوسرے شہر میں تھا اور اس کا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے شہر میں بھی بس ایک بھائی تھا جسے شادیہ کی کوئی خاص فکر نہ تھی، اس لیے وہ اپنے میکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اور میں بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کو تالا لگے۔ میرا بس چلتا تو میں اسے بھی اپنے ساتھ لندن لے آتا، مگر میں خود کمپنی کی طرف سے دیے گئے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا جہاں میرے ساتھ اور بھی 10 لڑکے رہتے تھے۔ میری تنخواہ بھی اتنی نہیں تھی میں اپنی بیوی کے ساتھ لندن کی مہنگی ترین زندگی افورڈ کر سکتا۔ میرا خیال تھا کہ میں کچھ وقت اور یہاں کام کروں گا، کافی پیسہ اکٹھا ہو جائے گا تو پاکستان جا کر کوئی بزنس کر لوں گا، اور پھر مجھے کبھی دوبارہ پردیس کاٹنے نہیں جانا پڑے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا اور ایک گارڈ کو اپنی بیوی کے لیے مقرر کر دیا، اور سب کچھ شادیہ کے نام پر کر دیا تاکہ وہ آسانی سے بینک سے میری بھیجی ہوئی رقم حاصل کر سکے۔ اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم بھیجوں گا جسے وہ جمع کرتی رہے، اور پھر کچھ عرصہ بعد لندن کی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں آ کر
کوئی کاروبار کھڑا کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد میری زندگی میں بھی ٹھہراؤ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے فون پر بات کرتی تھی۔ دل میں بڑا خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے بڑی وفادار بیوی دی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت تھکی لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہو۔ میرے پوچھنے پر وہ کچھ نہ بتاتی، اور پھر ایک دن اچانک میرے سالے نے مجھے فون کیا اور مجھے ایسی خبر ملی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اماں کے انتقال کے 3 مہینے ہی گزرے تھے اور ایک دفعہ میری دنیا پھر الٹ کر رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شادیہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے گردوں کی سخت تکلیف میں مبتلا تھی، اور پھر پتہ چلا کہ اس کے گردے پوری طرح خراب ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدگی سے علاج کروا رہی تھی، لیکن شاید موت ہی اس کے نصیب میں تھی۔ اپنے سالے کی یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ شادیہ کی موت نے مجھے لا کر رکھ دیا، کیونکہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی اور بڑی مشکل سے اپنی ماں کو شادی پر راضی کیا تھا۔ اس صدمے نے مجھے ڈال کر دیا۔ اس دفعہ مجھے میری کمپنی نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ 4 مہینے پہلے ہی تو میں چھٹی لے کر پاکستان آیا تھا، اور لندن کے قوانین بڑے سخت تھے۔ یہاں نوکری میں بار بار چھٹی کا ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے مجبوراً میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور بیوی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پاکستان لوٹ آیا۔ لیکن جب میں یہاں پہنچا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ بیگم صاحب کو دفنا دیا گیا ہے اور ان کے گھر والے واپس اپنے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میرے سسرال والوں نے میری واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا۔ میں نے غصے میں اپنے سالے کو فون ملایا تو وہ کہنے لگا کہ باجی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ان کی میت کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس کی تدفین کر دی تھی، اور تدفین کے بعد وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں بری طرح بکھر چکر تھا۔ اپنی ماں سے آخری وقت میں بات نہ کرنے کا غم بھی تھا، اور اب میں اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں چکر کھا کر گرنے ہی والا تھا کہ گارڈ نے مجھے سنبھالا اور میرے کمرے تک مجھے پہنچا دیا۔ گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ آج تک میں نے اپنے گھر میں ایسی وحشت محسوس نہیں کی تھی۔ جہاں نظر اٹھاتا مجھے شادیہ کی یاد آ جاتی۔ میری اماں کا کمرہ بھی بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری زندگی کی رونقیں ختم ہو گئی تھیں۔ میری وفادار بیوی اور شفیق ماں مجھ سے جدا ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں جاتا تو کہاں جاتا، نوکری بھی میں نے چھوڑ دی تھی۔ میری ہستی کھیلتی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے سالے کو دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی تاکہ تفصیل سے پوچھ سکوں کہ میری بیوی کو آخر کیا ہوا تھا، آخر شادیہ جانو کیسے مر گئی، اور پھر اس کی تدفین کس قبرستان میں ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا۔ میں کم سے کم اس کی قبر پر جا کر دعا ہی کر لوں، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ مجھے ایسا روگ لگا تھا کہ میں نے سب سے بات کرنا بھی ختم کر دی تھی۔ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میرا گارڈ آ کر مجھ سے کھانے پینے کا پوچھ لیتا۔ اس کا نام سرور تھا اور وہ بہت مہربان تھا۔ کبھی منع کر دیتا اور کبھی وہ خود ہی زبردستی مجھے کھانا لا کر دے دیا کرتا تھا۔ مجھے پاکستان آئے کافی دن گزر گئے، لیکن میری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخری دیدار نہ صحیح، لیکن اگر مجھے اپنی بیوی کی قبر کی مٹی ہی مل جاتی تو شاید مجھے قرار آ جاتا، لیکن میں اس سے بھی محروم تھا۔ 15 دن بعد میری حالت کوئی سنبھلی تو میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اپنی ماں کے تکیے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرا سارا وجود شدید بخار میں تپ رہا تھا اور میں بالکل بے جان تھا۔ میرا گارڈ کسی کام سے میرے پاس آیا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں روتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کو بتایا کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ماں نے مجھے اپنی ساری جوانی لگا کر تنہا پالا تھا، کیونکہ میرے ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنی ماں کے پاس آخری لمحات میں موجود بھی نہیں تھا۔ یہ دکھ مجھے جینے نہیں دیتا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، لیکن میں پیسے کی خاطر اسے بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو میری بیوی بھی مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ یہ سب شاید میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور یہیں رہتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرا دکھ دیکھ کر وہ قریب میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مالک خدا کے واسطے خود کو سنبھالو اور اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ جانے والوں کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی ختم کر لینا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے، لیکن مجھ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ مالک آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت زبردستی کر کے مجھے اپنے ساتھ
گھر لے گیا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھر کی دیواروں پر ہر جگہ میری بیوی کی تصاویر موجود تھیں، جس میں وہ سرور کے ساتھ بڑے ہی بے باک انداز میں کھڑی تھی اور میں حیرت سے ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے میں نے سرور کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اور میری بیوی کے اس قدر کیوں قریب موجود ہو؟ غصے سے میرا دماغ چکرا گیا۔ سرور نے مجھے چرپار پر بٹھایا اور پھر کہنے لگا کہ مالک آپ بیٹھیے، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ خود بھی کرسی رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا لڑکا تھا جسے آج میں پہلی دفعہ اتنی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا میری بیوی کے ساتھ اس قدر بے تکلفانہ انداز مجھے جلا کر رکھ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کا تعلق کیا رہا تھا۔ سرور نے آہستہ سے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ اور شادیہ ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہ شروع ہی سے شادیہ سے محبت کرتا تھا۔ شادیہ نے بھی اس سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن شادیہ کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی جب وہ کالج جانے لگی تھی تو اس کی سوچ اور بات چیت میں بہت فرق آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اونچی عوام میں اڑنے لگی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھیں۔ اسے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا تھی جس سے شادی کر کے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس کی فیملی میں صرف ایک اس کا بھائی تھا اور وہ بھی اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت دور تھے، اس لیے شادیہ پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا۔ جب میں نے شادیہ کے لیے رشتہ بھیجا تو اس نے میری محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ مجھ سے جیسے غریب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس انکار سے جہاں میرے ماں باپ کی عزت کو دھچکا لگا تھا، وہیں میری محبت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ساری تصاویر ان دنوں کی ہیں جب وہ میری محبت کے گن گایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے اپنا دامن چھڑوا لیا تھا، مگر میں اس کی یادوں سے نہ نکل سکا اور اس کے غم میں گھلنے لگا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس سے کہا کہ میں اس کے لیے بہترین مستقبل حاصل کر لوں گا، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے کسی لندن کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکے کو اس نے فیس بک پر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ لڑکا اس کی خوبصورتی اور میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا، جس طرح اس نے مجھے اتنے سالوں اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھائے رکھا تھا، بالکل اسی طرح اس نے اس لڑکے کو بھی پھنسایا اور وہ لڑکا اپنی ماں باپ کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کرنے چلا آیا تھا۔ شادیہ نے نہ صرف اس لڑکے سے شادی کی بلکہ حق مہر کے نام پر لمبی چوڑی رقم بھی وصول کی اور کافی ساری جائیدادیں بھی اپنے نام لکھوا لی۔ اور اس کے بعد جب وہ لڑکا واپس لندن چلا گیا تو کچھ ہی عرصہ بعد اس نے خلا کے پیپر بھیج دیے تھے اور اس سے اپنی جان چھڑوا لی تھی۔ سرور کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کر رہا تھا، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی خلا نہیں لی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں اس نے آپ سے خلا نہیں لی تھی، میں تو آپ کو اس کے پہلے شوہر کا قصہ سنا رہا ہوں، اور بھی بہت کچھ سنانے کے لیے ہے۔ پہلے شوہر کا قصہ، ایسے جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں شادیہ کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا؟ محبت کے وہ دعوے جو وہ مجھ سے کیا کرتی تھی، کیا وہ سب جھوٹے تھے؟ سرور نے بتایا کہ اس کی خلا ہوئی تھی تو سرور کو دوبارہ سے اپنے لیے رستہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ اپنی محبت کی فریاد لے کر شادیہ کی چوکھٹ پر گیا تو شادیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ اب صرف ایسے ہی لوگوں سے شادی کرے گی جو پردیس میں رہتے ہیں اور یہاں صرف اپنی کمائی بیچتے ہیں۔ شادیہ کافی امیر ہو چکی تھی، اس نے اپنے لندن والے شوہر سے بہت کچھ لوٹا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس نے دوبارہ سے کسی نئے لڑکے کو پھنسا لیا تھا۔ وہ جہاں جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اس کی محبت نے مجھے الجھا کے رکھا تھا۔ میں اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر خود اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادیہ نے ایک اور ایسے لڑکے سے شادی کر لی جس کی صرف ایک بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ وہ لڑکا جب واپس آیا تو اس نے بھی شادیہ کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے دیور کے نام پر لاکھوں روپے کا سونا چڑھایا اور پھر اس کے جانے کے کچھ عرصہ بعد شادیہ نے پہلے کی طرح اس سے بھی خلا لے لی۔ اس طرح وہ امیر لڑکوں سے شادی کرتی، ان کے گھر والے تو پہلے ہی شادیہ کے خلاف ہوتے تھے، اس لیے جب انہیں چھوڑ کر فرار ہوتی تھی تو گھر والے بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے، اور اس طرح شادیہ اچھا خاصا پیسہ لوٹ چکی تھی۔ اس نے 4 شادیاں کر لی تھیں اور پھر 5ویں شادی اس نے آپ سے کی، لیکن آپ کی ماں بہت سمجھدار عورت تھی، وہ پہلے ہی دن شادیہ کے طور طریقے جان گئی تھی۔ انہوں نے شادیہ پر پابندی لگانا شروع کر دیں۔
شادیہ سے یہ پابندیاں برداشت نہ ہوئیں کیونکہ اس بار اسے اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے شادیہ نے بڑی چالاکی سے آپ کی ماں کو آہستہ آہستہ موت کی دوائی دینا شروع کی اور کچھ ہی عرصہ میں آپ کی ماں کو نیند میں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ گزر گئی تھیں۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب آپ نے مجھے اپنے بنگلے پر گارڈ رکھا تھا اور خود لندن چلے گئے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت؟ میں شادیہ کے پیچھے پیچھے جب اس شہر میں آیا تو یہاں میں نے گارڈ کی نوکری کر لی اور جب آپ نے گارڈ کی تلاش شروع کی تو میں آپ کے بنگلے کا گارڈ بن کر آ گیا۔ مجھے پاس پڑوس سے آپ کی والدہ کے اچانک انتقال کا پتہ چلا تو میں نے شادیہ پر دباؤ ڈال کر اس سے ساری حقیقت جان لی تھی۔ شادیہ نے آپ کی ماں کو جان سے مار دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا سارا زیور اپنے قبضے میں لے لیا، سارا پیسہ اکاؤنٹ سے نکلوایا اور آپ کو یہاں پوری طرح کنگال کر دیا اور پھر اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچا کر فرار ہو گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اس بار بھی اس کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑوں گا اور اس کا سچ بتانے کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا، اور شاید ایسا ہی ہوتا، لیکن مجھے آپ کا انتظار تھا کہ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو میں آپ کو چھوڑ کر نہ جا سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ دنوں میں آپ سنبھل جائیں گے، لیکن آپ تو بالکل ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، کیونکہ آپ ایک بے وفا کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ آپ کی بیوی شادیہ زندہ ہے اور وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں کسی نئی پردیسی کو اپنا نشانہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہی اس کا کام ہے اور یہی سب اسے آتا ہے۔ آپ کی دولت اور آپ کی ماں کے زیورات کی خاطر اس نے آپ کی ماں کی جان لے لی تھی، اور اب آپ سوچئے وہ کس قدر سنگ دل ہوگی۔ کاش کہ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بار اس قدر حد سے تجاوز کر جائے گی۔ آپ کیسے ایسی لڑکی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر سکتے ہیں جس نے آپ سے پہلے بھی 4 شادیاں کر رکھی تھیں؟ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی بہن کے رام کے پیسوں پر عیش کرتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں۔ سرور کی باتوں نے مجھ پر سختہ طاری کر دیا۔ میں نے کس طرح کی لڑکی کو اپنی بیوی بنایا تھا اور جس نے ناگن کی طرح ڈسا تھا، میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور مجھے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ سرور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ میرے ہی بنگلے پر گارڈ کی نوکری کرنے لگا۔ میں نے یہیں پاکستان میں نوکری تلاش کر لی۔ میرا بینک اکاؤنٹ خالی پڑا تھا، میری ماں کے زیورات تھے اور نہ ہی باقی کوئی پیسہ، مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا اور پھر سرور کا ساتھ میرے لیے غنیمت بن گیا۔ وہ گارڈ سے کہیں زیادہ میرا دوست بن چکا تھا۔ میری ایمانداری اور محنت نے مجھے بہت ترقی دلوائی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ سرور نے اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے بھیجا تھا۔ میں نے بے خوشی اس کی سیدھی سادی اور نیک بہن سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں پوری طرح خوش ہو چکا تھا، اور پھر ایک دن میں نے ایک عورت کو گندے سے حلیے میں اپنے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا۔ میں اس وقت گھر سے نکل ہی رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ پھیلا کر کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میں اس کی آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے جب پکارا شادیہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی اور وہ کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے ایڈز جیسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ پیسے کمانے کی حرص میں وہ نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب نہ ہی اس کی صحت بہتر ہے اور نہ ہی کوئی اس سے شادی کا خواہشمند ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میں آگے کی طرف چل پڑا اور میں سوچنے لگا کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے۔ یہاں ہر کسی کو اپنے عمل پر مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب تو بعد میں بھگتنا ہوگا، پہلے دنیا میں ہی مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں شادیہ جیسی لڑکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جو پیسے کی ہوس میں اپنے گھروں کو جاڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، خدا را اپنی عزتوں کا خیال رکھے، اپنے گھروں کو آباد رکھیں۔ پیسے سے زیادہ اہم وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ شکریہ۔